السلام علیکم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے طلباء کا ہم آج کی اس کلاس میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، آپ جیسا کہ جانتے ہیں ہماری آج کی کلاس کا موضوع ہے پریس انفارمیشن بیورو۔ اپنے موضوع پر بات کرنے سے پہلے آپ طلباء کے لیے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جمہوریت میں صحافت کو چوتھا ستون مانا جاتا ہے اور ایک صحت مند جمہوریت کے لیے صحافت کا بھی بہتر انداز میں، غیر جانبدارانہ انداز میں کام کرنا بے حد ضروری ہے۔ آج جس محکمے کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں اپنی کلاس میں، وہ پریس اینڈ انفارمیشن بیورو ہے۔ یہ محکمہ وزارت اطلاعات اور نشریات کے تحت کام کرتا ہے۔ ہندوستان کا شمار دنیا کی ان گنی چنی جمہوریتوں میں ہوتا ہے جہاں پر باضابطہ طور پر ایک وزارت ہے، وزارت اطلاعات اور نشریات، اور اس کے لیے وزیر بھی ہوتا ہے، اور یہ جو شعبہ ہے یہ شعبہ اسی وزارت کے تحت کام کرتا ہے۔ عزیز طالب علموں، یہ اس موضوع پر آپ کو بہت سارا مواد موجود ہے، بہت ساری اطلاعات آپ کی دسترس میں ہیں۔ کیوں کہ پی آئی بی کی جانب سے جو معلومات فراہم کی جاتی ہیں وہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر دستیاب ہیں، اور ایک خاص بات، طلباء صحافت جو اردو یونیورسٹی سے اردو میں یہ کورس کر رہے ہیں ان کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ اس سوشل میڈیا کے جو ان کے پلیٹ فارم سے پی آئی بی کے، اس سے اردو میں استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہندی سرکاری زبان ہے، انگریزی اور اس کے علاوہ اردو میں بھی آپ پی آئی بی کے صفحے پر جو موجود مواد ہے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس پس منظر میں خاص طور پر جو پچھلے 2 دہائیوں کے دوران نئے چیلنجز سامنے آئے ہیں اس محکمے کے لیے، اور جس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال بڑھا ہے، اس پس منظر میں پی آئی بی نے اپنا نہ صرف ٹویٹر کا ہینڈل شروع کیا ہے بلکہ فیس بک اور دیگر جو جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے، ان کے ذریعے سے آپ آج پی آئی بی کی جو ویب سائٹ ہے اور پی آئی بی کا جو مواد ہے اس سے آپ باخبر ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسے پس منظر میں جب قومی اور عالمی سطح پر فیک نیوز، جھوٹی خبریں، غلط اطلاعات، غیر مصدقہ اطلاعات بڑے پیمانے پر پھیل رہی ہیں یا پھیلائی جا رہی ہیں، اس پس منظر میں اس سرکاری محکمے کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ خاص کر کرونا وائرس کی وبا نے جس طریقے سے سارے عالم کے لوگوں کو متاثر کیا ہے، اور ہندوستان میں بھی سوشل میڈیا کے توسط سے جس طریقے سے بہت ساری غیر مصدقہ، غیر سائنسی اطلاعات پھیلائی گئی ہیں، اس پس منظر میں پی آئی بی نے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے باضابطہ طور پر اپنا ایک الگ سے پلیٹ فارم بھی تشکیل دیا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ تاکہ جو غلط اطلاعات سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہیں اس کا سدباب ممکن ہو۔ اب پی آئی بی نے باضابطہ طور پر اپنا ایک واٹس ایپ کا نمبر بھی ریلیز کیا ہے۔ اس نمبر کے ذریعے سے اگر آپ کوئی ایک ایسی خبر سے آپ کا سامنا ہوتا ہے یا آپ تک پہنچتی ہے اور آپ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ کے اس نمبر پر اس خبر کو بھیج کر اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کے قیام اور اس کی کارکردگی کے متعلق بات کریں گے کہ دراصل پی آئی بی کا جو محکمہ ہے وہ حکومت ہند کا محکمہ ہے، اور جیسا کہ ہم نے ہمارے گزشتہ پروگراموں میں پی آئی بی کے ایک ریٹائرڈ اعلیٰ افسر سے آپ کی ملاقات بھی کروائی تھی۔ پی آئی بی کا جو عملہ ہے وہ مرکزی حکومت کی جو سروسز ہیں اسی کے تحت مرکزی سطح پر جو مسابقتی امتحان ہوتا ہے اس کے ذریعے سے یہاں پر کام کرنے والوں کا انتخاب عمل میں آتا ہے، اور پھر یہ جو عملہ ہے یہ عملہ وزارت اطلاعات اور نشریات کے ماتحتی میں ان کی نگرانی میں کام کرتا ہے۔ وزیر اعظم کی جو مصروفیات ہیں اور وزیر اعظم کی جانب سے کیے جانے والے جو اقدامات ہیں، وزیر اعظم کی جانب سے اعلان کیے جانے والے جو پروگرام ہیں، اگر میں مثال دوں من کی بات، تو اس حوالے سے اگر آپ جو من کی بات پروگرام وزیر اعظم کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے آپ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں، تب پی آئی بی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ من کی بات کے متعلق تفصیلات اس ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف وزیر اعظم ہی نہیں بلکہ مرکزی وزارتوں میں جتنے مختلف طرح کے کام ہوتے ہیں
مختلف عوامی پروگرام ہوتے ہیں، مختلف عوامی اسکیم ہوتے ہیں، ان سے آگہی کے لیے بھی یہ محکمہ کام کرتا ہے۔ اور اس چیز کو سمجھیے گا کہ اگر وزیر اعظم کسی بین الاقوامی کانفرنس میں، کیوں کہ موجودہ حالات میں جو بین الاقوامی کانفرنس بھی ہو رہی ہے اور اس میں ہندوستان کی نمائندگی وزیر اعظم بھی کر رہے ہیں، تو وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ایسے پس منظر میں جب وزیر اعظم اگر ہندی میں مخاطب کرتے ہیں، تب وزیر اعظم کی ہندی میں لکھی گئی تقریر بھی تمل زبان میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ کیوں کہ پی آئی بی کا اس کے کئی علاقائی دفاتر ہیں، شہر حیدرآباد میں بھی اس کا ایک علاقائی دفتر کام کرتا ہے، تو علاقائی دفاتر کے ساتھ ساتھ مرکزی جو دفتر ہے وہ دلی میں ہے، اور اس دفتر کی جانب سے ہندوستان کے بڑے علاقائی زبانوں میں بھی جو مرکزی حکومت کی کارکردگی ہے، مرکزی وزارتوں کے جو پروگرام ہیں، وہ پروگرام جن کا عوام سے راست واسطہ ہے یا جس سے عوام استفادہ کر سکتے ہیں، ان کی ساری تفصیلات ان علاقائی زبانوں میں بھی اسی محکمے کی جانب سے فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پی آئی بی مرکزی حکومت کی جانب سے میڈیا کو جاری کیے جانے والے اشتہارات کا بھی ایک اہم وسیلہ ہے، اہم ذریعہ ہے۔ مرکزی حکومت یا مرکزی حکومت کے مختلف انفرادی طور پر وزارتوں کی جانب سے جو اشتہارات جاری کیے جاتے ہیں، ان اشتہارات کو بھی پی آئی بی کے پلیٹ فارم سے مختلف اخبارات یا پھر مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ یعنی پی آئی بی سرکاری تشہیری ایجنسی کا بھی کام کرتی ہے۔ یہ تو تشہیری کام کی ذمہ داری ہو گئی۔ اس کے علاوہ مرکزی حکومت کی جانب سے مختلف مرکزی وزارتوں اور مختلف مرکزی حکومت کی جو کارکردگی ہے یا مرکزی حکومت کے جو دفاتر ہیں یا مرکزی سطح پر میڈیا سے جو تعلقات استوار کرنے کی جو ضرورت پڑتی ہے، یا میڈیا جس طریقے سے صحافت میں کام کرنے والے مختلف صحافی جب مرکزی حکومت کے مختلف دفاتر یا مختلف کام کاج کے لیے اپنا داخلہ وہاں پر بنوانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پی آئی بی کی جانب سے باضابطہ طور پر صحافیوں کو ایکریڈیشن کارڈ جاری کیا جاتا ہے، صحافیوں کو ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے۔ بالفرض وزیر اعظم کسی خاص دن، خاص وقت پر عوام کے روبرو کوئی خاص پروگرام کے متعلق بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا قبل از وقت انویٹیشن، اس کا قبل از وقت دعوت نامہ میڈیا کو پہنچانے کا کام بھی پی آئی بی ہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پی آئی بی کے ویب سائٹ پر آپ جب پہنچتے ہیں، اور خاص طور پر پہلے یہ جو دفاتر ہوتے تھے، یہ دفاتر عملی طور پر مختلف ریاستوں میں کام کرتے تھے، لیکن انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی نے یہ جو پلیٹ فارم الیکٹرانک سطح پر پرووائیڈ کیا ہے پی آئی بی کا، اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ گھر بیٹھے ہر ہندوستانی شہری استفادہ کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر گھر میں کمپیوٹر تو نہیں کہ اس کی مدد سے ہر ہندوستانی پی آئی بی پر جو دستیاب معلومات ہے، پی آئی بی پر دستیاب جو کچھ سہولتیں ہیں، ان سے استفادہ کریں۔ اس مقصد کے لیے پی آئی بی نے باضابطہ طور پر ایک ایپ بھی بنایا ہے۔ جی ہاں، اب آپ موبائل فون کی مدد سے بھی پی آئی بی کے جو خدمات ہیں، پی آئی بی کی جانب سے جاری کیے جانے والے جو مختلف اعلامیے ہیں، ان کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، ان کا آپ اپنے کسی کام کے لیے ان کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، ان کا آپ مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اپنے فون میں موجود ایپ کے ذریعے سے ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے ہم نے آپ کو اشتہارات کے حوالے سے یہ بتا دیا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے جو اشتہارات جاری کیے جاتے ہیں، وہ سارا ذمہ، وہ سارا کام پی آئی بی کا ہی ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی حکومت کے جو مختلف پروگرام ہیں، ہندوستان بھر میں بہت سارے اخبارات ہیں، ہر اخبار کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے نمائندے کو دلی میں متعین کرے، یا پھر وہ انتظار کرے کہ کب قومی خبر رساں ادارے ہیں پی ٹی آئی یا یو این آئی کی جانب سے اس حوالے سے خبر جاری کی جائے کہ آج دلی میں وزارت صحت نے کرونا کے لیٹسٹ اپڈیٹ کے حوالے سے جو نیا اعلامیہ جاری کیا ہے یا نئی ہدایات جاری کی ہیں بالفرض، تو اس کے متعلق وہ انتظار کرے۔ اور کوئی بھی اخبار، کوئی بھی صحافتی ادارہ مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کیے جانے والے سارے جو پریس ریلیزز ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر حاصل کر سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم آپ کو بتائیں کہ اشتہارات جس طریقے سے اس ایجنسی سے جاری کیے جاتے ہیں،
ایسے ہی مختلف سرکاری محکموں کی جانب سے مختلف صحافتی اداروں کی سہولت کے لیے تیار شدہ حالت میں خبر تحریر کر کے جو بھیجی جاتی ہے، جس کو ہم عرف عام میں پریس نوٹ یا پریس ریلیز بھی کہتے ہیں، اس کا سارا کام کاج بھی پی آئی بی ہی انجام دیتا ہے۔ یعنی کسی وزارت کی جانب سے کوئی خاص کام، خاص کارکردگی سر انجام دی گئی تو اس حوالے سے اس وزارت کی جانب سے باضابطہ طور پر پریس نوٹ صحافت کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ اب اس میں چونکہ یہ مرکزی حکومت کا ادارہ ہے تو مرکزی حکومت کی جتنی الگ الگ وزارتیں ہیں، جتنے الگ الگ وزیر ہیں اور خود وزیر اعظم، جیسے پی ایم کیئر فنڈ، تو اس فنڈ کے حوالے سے بھی آپ کو معلومات چاہیے تو آپ پی آئی بی کے ویب سائٹ پر پہنچ جائیے، وہاں پر آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے جتنے الگ الگ پروگرام چلائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو تفصیلات چاہیے، آپ پی آئی بی پر چلے جائیے۔ یہ اس لیے بھی یہ پلیٹ فارم اہمیت اختیار کر گیا ہے، بظاہر اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سرکاری پلیٹ فارم ہے اور اس پر سرکار کے سرکاری موقف کو پیش کیا جاتا ہے۔ ایک ایسے ماحول میں جب سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال بڑھا ہے، ہر کوئی اپنے انداز میں اپنی بات بغیر تصدیق کیے، غیر پیشہ ورانہ انداز میں پیش کر رہا ہے، اور پھر جس طریقے سے فیک نیوز کا بالکل ایک سیلاب سا امنڈ آیا ہے، اس میں پی آئی بی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ مستند سرکاری اعداد و شمار، وہ مستند سرکاری پروگراموں اور ان پروگراموں کی ساری تفصیلات کو عوام تک پہنچانے کا ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ ایک تو میڈیا ادارے اس سے استفادہ کرتے ہیں، یعنی جن کو مختلف سرکاری وزارتوں کے حوالے سے وزارتوں کے تحت سر انجام دیے گئے آج کے پروگراموں کی تفصیلات وہ ان کو ملتی ہیں۔ دوسرا، عوام بھی اگر کسی مسئلے کے لیے، جیسے پی آئی بی کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک لنک ملے گا، اس لنک، اور یہ خاص طور پر سارے شہریان ہند کے لیے یہ سہولت دستیاب ہے کہ آپ کو فرض کر لیجئے محکمہ ڈاک سے کچھ شکایت ہے، محکمہ ڈاک کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کو کچھ سوال پوچھنا ہے، یا آپ نے محکمہ ڈاک کی کچھ خدمات سے استفادہ کیا تھا اور آپ ان خدمات سے استفادہ کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہیں اور اس حوالے سے آپ کہاں پر شکایت درج کریں آپ کو پتہ نہیں، تو پبلک کے، عوام کے ان مسائل کی یکسوئی کے لیے پی آئی بی کی ویب سائٹ پر ہی آپ کو ایک لنک ملے گا۔ اس لنک کو کلک کر کے آپ جو مختلف سرکاری، میں نے مثال دی آپ کو محکمہ ڈاک کی، اس کے علاوہ بھی اگر کسی دوسرے محکمے کے متعلق عوام اپنے مسائل کی یکسوئی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل کی سنوائی ہو اور بعد سنوائی کے ان کے مسائل کو حل کیا جائے، تب ان کے لیے اسی ویب سائٹ کے ذریعے سے ایک پلیٹ فارم، ایک لنک دیا گیا ہے جس کے توسط سے وہ وہاں پر جا کر پہلے جس محکمے سے ان کی شکایت ہے یا جس محکمے میں ان کی درخواست زیر التوا ہے اس کے متعلق وہ اپنی شکایت وہاں پر درج کروا سکتے ہیں، پھر انہیں ڈیجیٹلی اس کا ایکنالجمنٹ ملتا ہے، پھر ان کی شکایت کس مرحلے میں ہے، اس شکایت کی سنوائی کہاں تک ہوئی اور اس کا اسٹیٹس کیا ہے، سرکاری محکمہ اس شکایت پر کیا رد عمل دے رہا ہے، کس طرح کا جواب مل رہا ہے، وہ ساری چیزیں اس سے استفادہ کر سکتا ہے ایک عام شہری۔ اور پی آئی بی اس طریقے سے عام شہریوں کے لیے بھی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر وہ اپنی شکایات بھی اس پلیٹ فارم کے توسط سے مختلف محکموں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور چونکہ یہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بن گیا ہے، پہلے اپنی شکایات کی یکسوئی کے لیے، جیسا کہ ہم نے محکمہ ڈاک کی مثال دی، تو ڈاک عدالتیں مختلف ریجنوں میں، مختلف علاقوں میں منعقد ہوتی تھی، تو وہاں پر آپ کو شخصی طور پر جانا ہے اور اپنے جو سارے شواہد ہیں جو آپ کی شکایت سے منسلکہ ہیں ان کو وہاں پر پیش کرنا ہوتا تھا۔ عزیز طالب علموں، ہماری پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو جس طریقے سے وزارت اطلاعات اور نشریات کے حوالے سے تعارف دیا تھا، تو آج کی کلاس میں ہم ایک ایسے ادارے کے متعلق بات کر رہے ہیں جو کہ وزارت اطلاعات اور نشریات کے تحت کام کرتا ہے، اور آپ بھی اس کے ایپ کے ذریعے سے اس کے کیا استعمالات ہیں، اس سے کیا چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں، کون سی معلومات آن لائن دستیاب ہیں۔ دیکھیے، اب آپ کو یقیناً آن لائن کلاس ہو رہی ہے، لیکن اس کلاس کے، اس سبق کے، اس سیمسٹر کے اختتام پر آپ کو جو امتحان لکھنا ہے، امتحان وہ تحریری شکل میں ہے،
تو اس پس منظر میں تھوڑی سی اگر آپ ایکسرسائز کریں اور پھر اگر آپ کو سوال پوچھا جائے کہ پی آئی بی کے حوالے سے ایک مختصر نوٹ لکھیے، یا جو سوال پوچھا جا سکتا ہے پی آئی بی کی تاریخ پر، پی آئی بی کے قیام پر ایک آپ تعارفی نوٹ لکھیے گا، تو آپ کو جو امتحان لکھنا ہے وہ اسی طرح سے سوالات کے جوابات لکھ کر دینے ہوں گے۔ اسباق آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اسباق آپ لائیو پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کا جو امتحان ہوگا وہ امتحان تحریری شکل میں ہے۔ ابھی جو فائنل سیمسٹر کے امتحانات ہوئے تھے وہ سارے امتحانات تحریری ہوئے ہیں، کیمرے کی موجودگی میں، کیمرے کے سامنے بیٹھ کر طلباء کو امتحان لکھنا تھا اور طلباء نے امتحان لکھ لیا۔ اب آپ اپنے موبائل فون کے اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں، کمپیوٹر کے اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں اور جو اسباق پڑھ رہے ہیں، تو ساتھ میں اگر آپ اس کے نوٹس بھی تیار کرتے جائیں تب آپ کے لیے سہولت ہوگی۔ تو 3 چیزیں آج کے اس پی آئی بی کے جو سبق، پی آئی بی کے موضوع پر ہم نے جو بات کی، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ ایک پہلی چیز، پی آئی بی کا ادارہ کیا ہے؟ پی آئی بی کا ادارہ مرکزی وزارت اطلاعات اور نشریات کے تحت کام کرنے والا ادارہ ہے۔ اس ادارے کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ ادارہ مرکزی حکومت کی ساری سرگرمیوں کو جو کہ ضروری طور پر میڈیا کے مختلف اداروں تک پہنچنا ہے ان تک پہنچاتا ہے، اور چونکہ یہ مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آ گئے ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں، تو آپ کو پی آئی بی کا صفحہ فیس بک پر بھی ملے گا، آپ کو پی آئی بی کا ٹویٹر ہینڈل بھی ملے گا، آپ کو ایسے ہی دیگر سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں ان سبھی پر آپ کو پی آئی بی کا افیشیل ہینڈل دیکھنے کو ملے گا، دستیاب ہے۔ موبائل فون میں آپ کے پاس ایپ دستیاب ہے۔ ان سب کے ذریعے سے پی آئی بی اس کا جو بنیادی کام ہے وہی کام انجام دے رہا ہے۔ سب سے پہلا جو کام ہے وہ اس کا تعارف بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پی آئی بی سرکاری اشتہاری ایجنسی کا بھی کام کرتا ہے۔ مختلف وزارتیں اپنے اپنے اشتہارات اپنے اپنے طور پر جاری نہیں کرتے، کسی وزارت کے تحت کسی طرح کا اشتہار جاری کرنا ہے تو وہ پی آئی بی کے ذریعے سے ہی جاری ہوتا ہے۔ نمبر 3، پی آئی بی کیا کرتی ہے؟ پی آئی بی وزیر اعظم ہند اور ساری حکومت میں جو وزراء شامل ہیں، جو مختلف سرکاری محکمے ہیں، ان کے متعلق جو کارکردگی ہے اس کارکردگی کو بھی صحافت کے مختلف ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے، مختلف پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے عوام تک اس کو پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ تو آپ اس حوالے سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے میڈیا کا جو کہ عام طور پر میڈیا سے یہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کا یہ چوتھا ستون ہوتا ہے اور چوتھا ستون سرکار کے، حکومت کے کنٹرول سے آزاد ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا صحافتی ادارہ ہے جو بالکل یا حکومت کے کنٹرول میں ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ حکومت کی کارکردگی سے عوام کو واقف کروانے کے لیے میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم کا استعمال کرتا ہے، کبھی اشتہارات کے وہ وسیلہ بنتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پر فیس بک کے ذریعے سے پیش کیا جانے والا ہوتا ہے، کبھی یہ جو ان کا جو افیشیل ہینڈل ہے یہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ آپ اگر وزیر اعظم نریندر مودی کے مختلف تقاریر کے حوالے سے یا ان کے مختلف جو بیانات ہیں اس حوالے سے آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یوٹیوب پر بھی پی آئی بی کا سرکاری طور پر چینل ہے، اس چینل کے ذریعے سے بھی آپ ان کی کارکردگی اور کس طریقے سے وہ کام کرتا ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کو بتایا میں فیس بک پر بھی یہ موجود ہے، ٹویٹر پہ بھی موجود ہے۔ تو یہ مرکزی وزارت کی سرگرمیوں سے عوام کو واقف کرواتے ہیں، اور چونکہ عوام کو اب یہ جو پلیٹ فارم آ گیا ہے، پہلے یہ ممکن نہیں تھا کہ پی آئی بی کی جانب سے جو کوئی پریس ریلیزز جاری کیے جاتے تھے وہ صرف اخبارات کے دفاتر یا ٹیلی ویژن چینل تک پہنچا کرتے تھے۔ اب سوشل میڈیا کے آ جانے سے، انٹرنیٹ کے عام ہونے سے اور انٹرنیٹ کی عوامی دسترس میں بڑھنے کی جو شرح ہے اس حوالے سے اب عوام بھی راست طور پر چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو میڈیا کی جو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اگر کسی میڈیا میں چاہے کسی وجہ سے کچھ غلطی کسی سرکاری پروگرام کو لے کر یا کسی طرح کے عدد و شمار کو پیش کرنے کے لیے ہو جائے تو عوام کے پاس یہ وسیلہ موجود ہے، یہ ٹول موجود ہے، وہ کراس چیک کر سکتے ہیں کہ اخبار نے فلاں عدد و شمار کو اس انداز میں پیش کیا ہے، ٹیلی ویژن نے حکومت کے مختلف عدد و شمار کو اس انداز میں پیش کیا ہے، اور پھر کراس چیک کیسے کر سکتے ہیں کہ خود سرکار کی متعلقہ جو وزارت ہے، وزارت کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے جو کہ پبلک ڈومین میں ہے، جس کو عوام بھی اپنے طور پر دیکھ سکتے ہیں، وہ وہاں پر کراس چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں اس ذمہ داری کو سمجھنا ضروری ہے کہ
یہ جو مختلف مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے سے جو رسائی عوام کو ملی ہے، اس نے ایک نیا چیلنج میڈیا کے لیے بھی کھڑا کیا ہے کہ وہ کیا کرنا ہے، بیلنس کرنا ہے۔ آپ اس کے علاوہ دیکھیں گے کہ خاص طور پر میڈیا میں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جیسے گاندھی جی کے 150ویں سالگرہ کے حوالے سے جو مختلف سرکار کی طرف سے پروگرام کا اعلان ہوا ہے، اس کی تفصیلات بھی وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایسے میں ساری تفصیلات ہم وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، پلس اس کی عمل آوری کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے، کتنی پیش رفت ہوئی ہے، وہ ساری تفصیلات بھی آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ عزیز طالب علموں، ہم آج کی کلاس کو یہیں پر ختم کرنا چاہیں گے، اور اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ہم ان سوالات کو یہاں پر اکاموڈیٹ کرنے کی، شامل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کے وہی روایتی جو میسیجز ہوتے ہیں السلام علیکم اور رول نمبر، اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں آتا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری آج کے کلاس کو آج کے سبق کو آپ سمجھے ہوں گے۔ ہم ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ کلاس دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال آتا ہے، کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے، تو آپ اپنے سوالات ہمیں ہمارے جو گوگل کلاس روم کا پلیٹ فارم ہے اس پر بھی آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔